خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ یوتھ کے تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو آج شام میں یوتھ میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور موقع ہے کہ ہم آج کے لیے خداوند کے کلام کی طرف رجوع ہوں۔ ایک خیال، ایک سچائی جو آج شام میرے دل پر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جو خیال میں آج شام آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ خواہش کے تعلق سے ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں خواہش کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، اور خواہش سے کیا مراد ہے، اور اس کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو خواہش کی تعریف یا خواہش سے جو مراد لیا جاتا ہے، خواہش ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس میں کسی فرد، شے یا نتائج کی امید یا آرزو کی جاتی ہے۔ انگریزی میں جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، ڈیزائر از دا ایموشن آف لانگنگ اور ہوپنگ فار اے پرسن، آبجیکٹ اور آؤٹ کم۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو اس سے مترادف جو الفاظ اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یا اس کے معنی میں جو الفاظ ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے، خواہش سے مراد چاہ، ہوس، مراد، ارمان، تمنا، کھوج، پیاس اور تلاش وغیرہ ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو خواہش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے معنی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خواہش کسی بری چیز کا نام ہے؟ قطعی ایسا نہیں ہے۔ خدا نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، اور یہ ایک انعام کے طور پر، ایک گفٹ کے طور پر خدا نے اسے یہ جذبہ عنایت کیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا نے جو کچھ بنایا وہ اچھا بنایا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت میں جب خدا سب کچھ کو بنا چکا تو اس نے ساری تخلیق پر دھیان کیا، نگاہ کی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ خدا نے بنایا وہ سب اچھا ہے۔ تو لہٰذا خدا نے کوئی چیز انسان کے اندر ایسی پیدا نہیں کی، یا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو بری ہو۔ اس لیے خدا نے انسان کے اندر خواہش کا جذبہ رکھا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک برکت ہے، ایک توڑا ہے، ایک گفٹ ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ امتیاز نہیں کرتا کہ وہ کیا خواہش کرتا ہے، یا اس خواہش کے نتیجے میں کیا نتائج نکلیں گے۔ اس سچائی کو سمجھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے ابتدائی ابواب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب 3 باب میں جو واقعہ پیش آیا اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا نے فرمایا تھا آدم اور حوا کو کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت لگا ہے نیک و بد کی پہچان کا، اس کا پھل تو نہیں کھا سکتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسی پھل کو کھانے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوئی، حوا کے دل میں پیدا ہوئی، اور ابلیس نے اسے اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائے اور اس کے کھانے سے وہ خدا کی گنہگار ٹھہرے۔ اور وہی ہوا، جب اس خواہش کی تکمیل حوا نے کی تو یہ خواہش اس کے لیے خدا کی ناراضگی کا سبب بن گئی۔ تو اس لیے امتیاز کرنا اس بات میں کہ کس بات کے لیے خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں یا اس کی تکمیل ہم کر سکتے ہیں، تو گویا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کا کلام وہ چھاج ہے، وہ ترازو ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس میں ہم اپنی خواہشات کو ماپ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، چھان سکتے ہیں۔ یعنی کہ جن باتوں کی خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے وہ ہماری خواہشات نیک ہو سکتی ہیں، پاک ہو سکتی ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں۔ لیکن جس بات کی خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم وہ خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خواہش کے 2 رخ ہو سکتے ہیں، 2 پہلو ہو سکتے ہیں، اور وہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مثبت خواہش جسے ہم نیک خواہش بھی کہہ سکتے ہیں، پاک یا روحانی خواہشات کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا رخ یا دوسرا اس کا پہلو ہے منفی خواہشات۔ منفی خواہش یعنی ناپاک، جسے نفسانی خواہشات بھی کہا گیا ہے، جسمانی خواہشات بھی بائبل مقدس میں کہا گیا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں ان دونوں حوالوں سے تعلیم دیتا ہے۔ آئیے ہم ترتیب کے مطابق دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام مثبت خواہش کے بارے میں
ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گلتیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں ہمیں دونوں قسم کی خواہشات کا مطالعہ کرنے کو ملتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں جسمانی یعنی کہ ناپاک خواہشات کی بھی یہاں پر تعلیم دے رہا ہے، بتا رہا ہے وہ کون سی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پاک خواہشات ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو جب ہم مثبت خواہش کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ کام جو روح کے ہیں۔ اگر ہم روح کے موافق چلتے ہیں تو ہم جسم کی خواہشات کو، جسم کے کاموں کو ہرگز ہم پورا نہ کریں گے، اور جس سے مراد محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی، ایمانداری ہے۔ یہ تمام وہ خواہشات ہیں جو روحانی ہیں، جو نیک ہیں، جو پاک ہیں۔ ان تمام کی خدا کا کلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، جو کہ مثبت خواہشات کے معنوں میں آتی ہے۔ تو اس شخص کے لیے جو خدا سے ہے اور خدا کا پیروکار ہے، جو مسیح یسوع کا شاگرد ہے، اس سے یہ توقع کی جاتی ہے، اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ روح کے موافق زندگی بسر کرے۔ بائبل مقدس میں ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً داؤد نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ داؤد وہ شخص تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا، جس کے دل میں خدا کا تخت تھا، جو اپنی بابت یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے کوہ مقدس پر اپنے خداوند کو بٹھا چکا ہوں، اور وہی میرا خداوند ہے، وہی میرا مالک ہے۔ اور زبور 37 میں وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہے، گویا اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ خداوند میں مسرور رہنا چاہتا ہے، خداوند کے ساتھ اس کی لو لگی ہے، اور خداوند کی شریعت پر اس کا گیان رہتا ہے، خدا کے کلام سے اس کو محبت ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ مسرور ہے، اور اسی سبب سے اس کی خواہشات نیک ہیں۔ جو بات اس کے دل میں آتی ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق اس کو پرکھتا، جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا کا کلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا پولس رسول کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پولس جو کبھی ساؤل تھا، جب وہ خدا سے دور تھا تو اس وقت تک وہ کلیسیا کو ستانے والا تھا، لیکن جب اسے خدا کا عرفان ہو گیا، خدا کی پہچان مل گئی ہے، تو اب وہ نیک خواہشات کی تعلیم دیتا ہے، مسیح کا وہ پیروکار ہو گیا ہے، مسیح کی تعلیم پر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ اسی کی اب تعلیم دیتا، اور مختلف کلیسیاؤں میں وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ بحیثیت نوجوان میرے لیے اور آپ کے لیے جو بڑی بات، جو ایک بڑا گڑھا ہے، جو ایک نوجوان کو جس کے لیے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپوزٹ سیکس۔ اور اس کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، جہاں پر یعقوب اور عیسو کی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے۔
ایسو وہ شخص ہے جس کی بابت اس کے والدین پریشان ہیں، کیوں؟ کیونکہ غیر قوموں میں اس نے بیاہ کر لیا ہے، اور اس کی بابت اس کی ماں ربکا اپنے شوہر اسحاق سے کہتی ہے کہ ہتی لڑکیوں کے سبب سے میں تنگ ہوں، اگر یعقوب نے بھی ایسا قدم اٹھایا تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ لہٰذا ایک نوجوان کے لیے بیاہ کرنا، شادی کرنا جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، جس کے لیے وہ کوشاں بھی رہتا ہے، تلاش میں بھی رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ خواہش بھی رکھتا ہے، اور بہت سے چانسز ایسے ہوتے ہیں جس میں اسے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ابلیس کا شکار ہو جائے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب ہم یعقوب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یعقوب وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری میں رہا، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنے ماموں لابن کے ہاں جب وہ جاتا ہے تو وہاں اپنے ماموں کی بیٹی سے اسے پیار ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی ریچل ہے جسے دیکھ کر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بیاہ کر لوں۔ لیکن وہاں پر بھی ایک سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اپنے ماموں کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ تجھے اس کے لیے 7 برس انتظار کرنا پڑے گا، میری خدمت کرنا پڑے گی، اور اس نے 7 برس تک لکھا ہے کہ یعقوب کو وہ 7 برس گویا 7 دن معلوم ہوئے، کیونکہ وہ ریچل سے اس قدر پیار کرتا تھا۔ اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا جب اس کے ماموں نے لابن نے بڑی بیٹی لیا اس سے بیاہ دی، پھر بھی چونکہ وہ ریچل سے محبت رکھتا تھا اس نے مزید 7 برس اور انتظار کیا، اور یوں 14 برس کے بعد اس نے ریچل کے ساتھ بیاہ کیا۔ تو اس طرح سے ہم سیکھتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی میں جو ہے وہ انتظار کرتا ہے اس مناسب وقت کا کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ اپنی محبت سے راحل سے وہ بیاہ کرے گا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہشات میں ٹھہرائے ہوئے وقت کا بھی انتظار کریں، ان نیک خواہشات کی تکمیل کے لیے خدا کے وقت کا انتظار کریں۔ اس کے ساتھ جب ہم منفی خواہشات کی بابت دیکھتے ہیں تو غلطیوں کی خط میں ہی ہم نے پڑھا، اس میں اسے جسم کے کام کہا گیا ہے۔ جسم کے کام کون سے ہیں؟ جسم کے کام یعنی کہ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منفی خواہشات میں آتی ہیں، جسم کے کاموں میں آتی ہیں۔ اسی لیے پولس رسول نے نوجوان تیموتھیوس کو یہ تلقین کی تھی، تیموتھیوس کا خط لکھتے ہوئے دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی 22ویں آیت میں، کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ اس لیے پولس رسول اس نوجوان خادم کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ تو جوانی کی خواہشات سے کنارہ کریں۔ آج کے نوجوان کے لیے میں اور آپ اس بات پر دھیان دیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جوانی کی خواہشات سے، یعنی کہ وہ خواہشات جو خدا کے کلام سے تضاد رکھتی ہیں، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی، جادوگری اور جھگڑا، حسد، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، یہ سارے جسم کے کام ہیں، منفی خواہشات ہیں جن سے خدا کا کلام مجھے اور آپ کو منع کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں سدوم اور عمورہ جو شہر ہیں ان کی بابت لکھا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے خدا کے غضب کا یہ شکار ہو گئے، خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ نوح کے زمانہ کے لوگوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ اپنی خواہشات میں کھنچ کر پھنس کر وہ لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہو گئے۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنتی ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹے اور بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، خواہش بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، خواہش جو ہمارے ذہن میں جنم لیتی ہے، اور اسی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم عملی قدم اٹھاتے ہیں، اور وہی پھر گناہ بنتی ہے، اور گناہ کے نتیجے میں
موت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ سوچتے ہیں، ہم کیا خواہش کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، اس کا خدا کے کلام کے ترازو میں پرکھے جانا بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام کے ساتھ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور ہماری کیا خواہشات ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نیک خواہشات کے لیے خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، اور جو منفی خواہشات ہیں ان سے ہم کنارہ کریں، ان سے ہم بھاگیں اور اپنے دامن اور اپنے پوشاک کی ہم حفاظت کریں۔ اس لیے آج شام میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو، کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اس کا سوچنا جو ہے وہ خدا کے کلام کے ترازو میں اس کا تولا جانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس نصیحت کے ساتھ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے اور ہمیں یہ نصیحت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر دعا کریں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں خدا تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ خداوند تو ان کی مدد کر، ان کی حفاظت کر، شریر سے، اس کا لقمہ بن جانے سے، تمام بری خواہشات سے بچا کر محفوظ کر، تاکہ خداوند پاک خدا یہ تیری پاک مرضی کو بجا لائیں اور خداوند تیرے ارادے اور تیری مرضی کے مطابق اپنا جیون بسر کر سکیں۔ ہر طرح کے حالات میں خداوند تو بچا، محفوظ کر، اور اپنی قدرت کا ہاتھ تمام بچوں پر بڑھائے رکھ۔ ہماری سن، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔